نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شعبان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم جانیں گے ماہ شعبان کے فضائل کیا ہیں اور اس مہینے میں ہونے والی چند بدعات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ اس کا مادہ شین عین با ہے جس کے معنی ہے جدا جدا ہونا۔ عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں علیحدہ علیحدہ طور پر پھیل جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، صرف آخر میں 1 یا 2 چھوڑتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت بکثرت روزے رکھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں چند ایام کے علاوہ تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب یہ جانیے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز نبی مکرم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ماہ شعبان میں جس قدر نفلی روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے نہیں رکھتے، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اس لیے میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ جی، سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال کی سالانہ پیشی اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ انسان کے اعمال کی رپورٹ 3 طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ پہلی، روزانہ کی پیشی۔ اعمال کی روزانہ کی پیشی رپورٹ کا جانا صبح اور شام کو ہوتا ہے، نماز فجر اور عصر کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے فجر اور عصر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ جب آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، جب ہم ان کو چھوڑ کر آ رہے تھے تب وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس بھی پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری، ہفتہ وار پیشی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری رپورٹ سالانہ جاتی ہے۔ شعبان میں انسان کے اعمال کی سالانہ پیشی اللہ تعالیٰ کے حضور ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی بدعت کیا ہے۔ 15 شعبان کی عبادت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ جو حدیث اس رات کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ سب من گڑت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا شب برات فیصلوں کی رات ہے؟ عوام الناس کا خیال ہے اس رات کو مخلوق کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کی دلیل سورہ الدخان کی ابتدائی آیات سے دی جاتی ہے۔ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا، اس آیت سے۔ سب کو معلوم ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں آتا ہے۔ سورۃ القدر میں آتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی قسمت کے فیصلے شب قدر کی رات کو ہوتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا تھا، پھر یہ شعبان میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ 15 شعبان کی عبادت اور روزہ رکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ اس رات کی مخصوص عبادت اور روزہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم کیا کریں؟ نبی مکرم علیہ السلام نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، تاکہ ہمارے سالانہ اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔